بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات میں کرنے والے اعمال۔ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ کا خاص دربار لگتا ہے، اس لیے اس رات میں مسجدوں یا کسی دوسری جگہ جمع ہو کر عبادت کرنے کے بجائے اپنے گھروں پر تنہائی میں بسہولت جتنی عبادت ہو سکے کرنی چاہیے۔ مرقات 969/3 تحت حدیث 1300 کتاب الصلاۃ باب قیام شہر رمضان۔ پوری رات جاگ کر فجر کی نماز پڑھے بغیر سو جانے سے بہتر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر تھوڑی بہت عبادت کریں اور پھر فجر میں اٹھ کر عبادت کر لیں۔ انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کا ثواب پا لیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے پوری رات عبادت کا ثواب پا لیا۔ مسلم حدیث نمبر 656 عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شب برات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبرستان جانا بعض ضعیف احادیث سے ثابت ہے، لیکن بعض خرابیوں کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے احتیاطی طور پر علماء نے اس رات میں قبرستان جانے سے منع ہی کیا ہے۔ امداد الفتاوی 26/4۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص ضروری نہ سمجھ کر خرابیوں سے بچتے ہوئے گروہ نہ بنا کر کبھی کبھار دعائے مغفرت کے لیے اکیلا قبرستان چلا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ واعظم حوی از مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ 15ویں شعبان کے دن نفلی روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس لیے اگر ممکن ہو تو رکھ لیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1388۔ اس رات میں خصوصاً گناہوں اور منکرات سے بچیں اور توبہ و استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اپنے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔